اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ہوم میڈ موپ بنانا سکھائیں گے کہ گھر میں آپ کس طرح ہوم میڈ گھر کا بنا ہوا موپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس موپ کو جو ہے گیراج کی چھتوں پہ جالے لگے ہوں یا اوپر کہیں یہ چھتوں پہ یا پھر گملوں کے پیچھے اور یا پھر یہ گیٹ کے اوپر یا بڑی اسٹک وغیرہ جو جہاں پہ جانے کی ضرورت ہے بڑی اسٹک کو، یعنی بیڈ روم میں اور ڈرائنگ روم میں، کچن میں اور واش روم میں آپ کا ہاتھ نہیں جاتا تو آپ اس موپ کو جو ہے وہاں ہاتھ کے ذریعے جا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو طریقہ بنانے کا یہ ہے کہ پہلے آپ ایک پرانا کپڑا جو کوئی گھر میں ہے، آپ کی شرٹ ہے آپ کے گھر میں یا کوئی وہ ہو، تو وہ یہ کپڑا جو ہے یہ والا کپڑا لیں آپ، جو اکثر پرانی بنیانیں یا انڈر گارمنٹس جو ہوتے ہیں وہ رف ہو جاتے ہیں، تو آپ اس میں یہ کٹ لگا کے تو اس کو پھر آپ ایک یہ بانس لیں، پتلا بانس، اور پھر کٹ لگا کے تو اس میں آپ پھر اس کو ڈوری سے باندھ دیں۔ اس کو گولائی سے باندھ کر تو ایک بوتل لینی ہے آپ نے پرانی، اس کو بھی آپ نے کٹ لگا لینی ہے، یہ کٹ اس طرح لگے ہوں، یہ آپ نے بوتل لی اس کو آدھے کٹ لگا لیں، بس یہ کٹ لگا کے اور اس کے درمیان سے بانس جو ہے وہ آپ نے گزار دینا۔ بانس کیسے گزارتے ہیں بوتل میں سے، یہ آپ نے اس طریقے سے جو ہے بانس میں ہم نے ڈال دیے، یعنی آپ نے اس کو اس طرح اندر کر لیا، پھر آپ نے یہ موپ جو بنایا ہے اس کو آپ نے ڈوری کی مدد سے اچھی طرح باندھ دینے۔ باندھنے کے بعد پھر آپ نے اس میں جو یہ سلوشن ٹیپ ہے اس کے اوپر جو ہوگا وہ اس کو اس سے بند کر دینا، تو بہترین آپ کا موپ تیار ہو جائے گا۔ موپ تیار کرنے کے لیے آپ کو ایک عدد آری لوہے کی جس سے آپ بوتل کو سینٹر سے کاٹ سکیں، ایک عدد کینچی جس سے آپ وہ پرانے کپڑے کو رف کاٹ سکیں اور بوتل کو کاٹ سکیں، اور ایک ڈوری جس سے آپ اس کو اچھی طرح باندھ سکیں، اور ایک سلوشن ٹیپ جس سے آپ اس کے اوپر اس کو باندھ دیں، تو یہ آپ کا بہترین جو موپ ہے ریڈی ہو جائے گا۔ آپ کا ہاتھ نہیں جا سکتا کہیں پہ، تو یہ ہاتھ کے گلیے گیراج اور یہ سارے صاف کرنے کے لیے بہترین ہے۔ تو اس کے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا نظام ہے بہترین کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی پیدائش ہوئی تو اس کے ساتھ یہ بیماریاں بھی تھیں۔ منگل کے دن اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑے پیدا کیے اور یہ بیماریاں بھی منگل کے دن ہی پیدا ہوئیں، اور یہ بھی ایک جاندار ہے، یہ بھی ایک چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی بنائی، وہ بھی ایک نشانیوں میں سے نشانی، یہ زہریلے جانور بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور پھر اس کے جو ہے کیا اثرات ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، تو سراسر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، تو خیر و برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خیر ہی پیدا کی ہے، اور اپنے خیر میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو زہریلی چیزیں ہیں یا درندے ہیں یا پرند چرند کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ مضر ہیں ہماری صحت کے لیے، تو لیکن ہمیں نہیں پتہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی ستھرائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی بنایا ہے کہ جیسے چوہا ہے، وہ بلی اس کو چھوڑتی نہیں ہے، بلی اس چوہے کو چھوڑتی نہیں ہے، کوّا ہے وہ چھپکلی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اس طرح پھر جو سانپ ہے زہریلا اس کو پھر جو ہے چیل کوے جو ہیں یا شاہین اس کو لپکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اگر وہ زہریلی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اس کا متبادل بھی بنایا ہے، اور پھر اس کو کر کے تو ہمیں بچایا ہے۔ تو بعض اوقات
ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ، وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ ہی علم والا ہے. لیکن ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں وہ ہمارے لیے یہی کہ وہ حفاظت کرتی ہے ہمیں. تو اللہ کا شکر ہے. اب ہم جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بلڈ پریشر کیا چیز ہے یا یہ دل کی گھبراہٹ کیا ہوتی ہے. تو ہم لا علم تھے، تو ہمارے والدین بھی لا علم تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فروٹس میں جو ہے اس کی تاثیر رکھی. جیسے کہ یہ چکوترے کا پودا ہے، اور یہ دیکھیں کہ اس کے پتے اور اس کے چکوترے یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت یہ ان کی یعنی کہ علاج ہے. وہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے علاج ہے. اور اس کے ساتھ ہی وہ موسمی کا پودا ہے. یہ موسمی ہے. اب یہ اتنی گھبراہٹ ہوتی گرمی میں، حبس بھی ہو جاتا ہے، اور سردیوں میں یا گرمیوں میں دل گھبراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موسمی کر کے تو اس میں یہ فائدہ رکھا ہے کہ یہ موسمی آپ کھانے سے جو ہے آپ کے جو دل کا ہے نا گھبراہٹ دور کرتا ہے. اس کا جوس ایسا ہے کہ آپ کی گھبراہٹ دور کرتا ہے. اور یہ چکوترے بڑے سائز میں ہوتے ہیں. اس کو فروٹر بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نعمت بنائی ہے تو اس کے ساتھ چیزوں کا بھی کر دیا. یہ فالسے کا پودا ہے. تو فالسا جو ہے یہ ہمارے خون کو بھی صاف کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کا ماشاءاللہ دیا ہے. اب یہ جو پھل پودے ہیں ان پہ مکھیوں کا بھی حملہ ہوتا ہے، ان پہ وہ ہوتا ہے. تو بعض ہمیں پھر مکھی مچھر ختم کرنے کے لیے سپرے کروانا پڑتے ہیں. تو یہ کرنے کے لیے بھی یہ زہریلے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، یہ لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ جو پھل ہے اس میں ایک جو مکھی کی جو چونچ ہے وہ بالکل ایک سوئی کی طرح باریک ہے. تو وہ باریک سوئی جو ہوتی ہے وہ ایک چونچ مارتی ہے. امرود ہو یا وہ موسمی ہو یا چکوترا ہو، اس میں وہ مارتی ہے. تو پھر وہ اس سے پھل کانا بھی ہو جاتا ہے، کیڑا بھی پڑ جاتا ہے اس میں، اور پھر اس میں وہ اس کا جو ذائقہ وہ رس اس کا چوس لیتی. تو ان مکھیوں کو بھی دور کرنے کے لیے انسان نے اتنی جو ہے تجربات کیے سائنسدانوں نے. تو انہوں نے پھر اس طرح ایک بنائی دوائی جس سے وہ تھوڑی سی گیلے کپڑے کر کے تو وہ لگا دے. تو جو اس کی سمیل ہے اس سے وہ مکھی نہیں آتی اس پودے پہ اور اس پھل پہ. وہ اس کی سمیل ہی سونگھ کے تو بھاگ جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور پھر ان چیزوں میں ہی شفا بھی رکھی ہے. پھر یہ چیزوں میں خیر و برکت بھی رکھی ہے. یہ پھلتی پھولتی بھی، پیداوار بھی بڑھتی. تو صرف انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے بس. بقایا اللہ تعالیٰ نے ہر خیر والی چیز پیدا کی ہے. تو پرندے بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے ہیں کہ پرندے بھی بعض ایسے چیزوں کو کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں جس سے وہ ڈر خوف میں رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خاص کرم ہے. تو ہم ہر چیز کو جو ہے نا استعمال میں کرتے ہیں تو اس کو ہم پازیٹیو استعمال کریں اور ہم کسی چیز کو پرانا یا بیکار نہ سمجھیں اور اس کو جو ہے اس کو اپنے استعمال میں لائیں. تو ہمارے یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ جو ہے اپنے مہربانی سے ہمیں اپنے خزانوں سے گھروں میں پودوں میں اور ان پھولوں میں اور ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی ہے. اب ہم جو استعمال کرتے ہیں بعض مہنگی ہم چیزیں استعمال نہ کریں. اب یہ ہم ایسی چیزیں کچھ عقل کے استعمال کر کے گھر میں بھی یہ بنا سکتے ہیں اور ہم بھی صفائی کا خیال رکھ سکتے ہیں. یہ صفائی کے لیے ہم نے بن گیا ہمارا. اور یہ دیکھیں بڑا سستا اور بڑا اچھا، گھر میں رف یوز ہو، آپ کے کوئی چیز ہو تو آپ اس سے یہ کر سکتے ہیں. اور پتے بھی جھاڑ سکتے ہیں ان سے. دوسری سائڈ سے پتے جھاڑے جا سکتے ہیں جو پرانے، یہ دیکھیں یہاں سے
وہ جیسے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ عصا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے کیا کرتے ہو، تو کیا کام لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ پاک اس سے اپنے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنا عصا جو ہے زمین پہ ڈال دو تو یہ ایک اژدہا بن جائے گا. تو جب انہوں نے پھینکا تو وہ واقعی اژدہا بن گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تم سے پکڑ لو. تو انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا بنایا کہ وہ جانوروں پرندوں تک بھی جو ہے اس پہ وہ حکمرانی کر سکتا ہے. تو جب انہوں نے دم سے پکڑا اس کو اللہ کا نام لے کر تو وہ دوبارہ پھر آزاد. یہ دیکھیں، یہ ہم اس طرح اس کو صاف کر سکتے ہیں، موب بنا کے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. ایک سائڈ سے ہم اس کو پتوں کی طرح پرانے پتے جھاڑ سکتے ہیں، دوسری طرف سے ہم موب بنا کے اس طرح گھر کے استعمال کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے اس کو شعور میں لائیں، شعور سے ہم ہر چیز کو استعمال میں لائیں. تو ہم نہ شکری نہ کریں اور نہ ہم یہ واویلا کریں کہ یہ مہنگائی یا یہ کیا ہے. ہمیں ایک طریقہ آنا چاہیے، ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، ان کو کیسے استعمال میں لانا ہے، تو پھر اپنے گھر کو اور ماحول کو کیسے صاف رکھنا ہے. تو ہم اپنے گھر کے جو پھل پھول پودے ہیں ان کو بھی صاف رکھیں اور ان چیزوں کو سمجھیں. اب بعض دفعہ مینڈک ہوتے چھوٹے چھوٹے، وہ بھی آ جاتے ہیں گھر میں، اور مکھیاں بھی آ جاتی ہیں، چھپکلیاں بھی آ جاتی ہیں. اب ہم ان کو روک نہیں سکتے، تو ان کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اس طرح کے جو ہیں بنا کے گھر میں رکھیں. ایک لیکوڈ کے ساتھ لگا دیا، کیمیکل کے ساتھ، تو سو سمیل آتی ہے جہاں سے وہاں اروما لگا کے خوشبو لگا دی. پھر کہیں جانوروں کو بھگانے کے لیے اس طرح کا ایک موپ تیار کر لیں، تو اس کو ڈپ کر کے جو فینائل ہے یا ڈیٹول، سرف اور سرکہ اور نمک میں ڈال کے ڈپ کر کے تو اس کے لگا دیں، تو اس جگہ پہ بھی وہ کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے. تو بجائے کہ ہم خطرناک قسم کے سپرے کروائیں جس سے ہماری اپنی بھی سانس کو مسئلہ ہو یا صحت کو، تو ہم اس طرح کے گھر میں لائٹ جو ہے کیمیکل، مطلب کیمیکل سے مراد یہ سرکہ سفید ہو گیا، ڈیٹول ہو گیا، یا سرف ہو گیا 1 چمچ، اور نمک 1 چمچ ہو گیا، یہ ڈال کے تو ہم اس کو محلول ایک بنا کے پانی سے، تو اس سے بھی ہم اپنے گھروں میں اس کو اس طرح صاف کر سکتے ہیں. تو صفائی، جہاں صفائی وہاں خدائی. تو ہم ایک جھاڑو بھی جو ہے اس طرح، یہ جو ہمارے ہوتے ہیں پرانے جو پتے ہمارے گر جاتے ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے کھاد، بطور ایک کھاد بھی استعمال کر سکتے ہیں. دوبارہ ہم انہی پودوں کو اس میں کھاد دے سکتے ہیں. تو یہ کہ آپ صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ جو زہریلے پودے ہیں جیسے چھپکلی ہے یا مینڈک ہے، یہ ناپاک بھی ہے، ان کو دیکھ کے نکاہت ہوتی ہے اور طبیعت ہوتی، تو آپ ان کے لیے ایک جھاڑو الگ رکھیں. اس طرح یہ موپ جو ہیں وہ ایک الگ رکھیں، ایک موپ بھی آپ اس طرح ان کے الگ رکھیں. ضروری نہیں کہ آپ ایک سے سارے کام لیں، تو آپ ان کو الگ الگ بھی، ایک جھاڑو الگ رکھیں، ایک موپ الگ رکھیں، اور ایک برش وغیرہ جو باتھ روموں کے لیے جیسے آپ یوز کرتے ہیں، یا آپ اسکاچ برائٹ بھی علیحدہ یوز کرتے ہیں، وہ ان کے لیے الگ رکھیں. تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کو الگ سے رکھیں. ناپاکی نجاست کو الگ رکھیں، اور پاکی جو جس سے آپ عام صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، پوچھا لگاتے ہیں، وہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ الگ ہوں. تو اس طرح گھر میں ایک پاکیزگی کا کوئی رہتا ہے سسٹم، اور ناپاکی کا بھی الگ رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو عقل دی ہے کہ پاکی اور ناپاکی، اور ایک سریلے اور ایک زہریلے، یہ سارے مطلب ان چیزوں میں مٹھاس اور ایک کھٹاس، ان چیزوں میں ایک ہے. تو آپ اس کے فرق کو سمجھیں، اور پھر انسان کو عقل دی ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی اچھے طریقے سے ذہن میں لا کے، یعنی کہ اس کی چیزوں کو سمجھ کے تو اس کو بروئے کار لائے. بعض دفعہ ہم پتے جو ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے امرود کے پتے ہیں، تو ہم اس کو بھی جو ہے نا دوا کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اور وہ نیم کے درخت ہیں، درخت بھی ہے، تو وہ نیم کا پودا درخت بھی ہے،
یا یہ پتے ہیں انگور کے، ان کو بھی ہم اپنے کہیں نیم کے کہیں درد ہو رہی ہو جسم پہ تو وہ تیل لگا کے اس کی پٹی بھی مرہم کر سکتے ہیں، تو ایک پتہ ہی کافی ہوتا ہے۔ یا ہمیں تو یہ چیزیں یہ ہمیں گھر سے بھی مل جاتی ہیں، یا ہم نیم کے پتوں کو ابال کر اچھی طرح ابال کے تو ہم اس کو ایک فنائل کی طرح بنا لیں اور جو خالی بوتلیں اس میں بھر لیں، بھر کے تو پھر ہم یہ جو ہمارے گٹر ہیں، یہ گٹر ان کے اندر جو ایک کیڑا مکوڑا جمع ہو جاتا ہے یا اس سائڈ پہ جمع ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے ان گٹروں میں نیم کا پانی جو ہے وہ پکا کے اس کو ٹھنڈا کر کے بوتلوں میں ڈال کے تو ہم اس کو نیم کے پانی کو بوتلوں میں فنائل کے بطور کر کے تو رات کے ٹائم ہم جو ہے وہ گٹر کے ڈھکن اٹھوا کے تو وہ نیم کا پانی پھینک دیں بیچ میں، اور ساری جگہ پہ جہاں جہاں ہمارے باتھ روموں میں یا کر دیں، تو وہ ایک تو گندی اسمیل بھی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا وہ جتنا چھپا ہوا حشرات کیڑا مکوڑا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ کے گھر میں یہ کیڑوں مکوڑوں کی اور ان کی کثرت نہیں ہوگی۔ تو یہ میری آج تھوڑی سی ویڈیو کا مقصد تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو آپ کو پسند آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اچھا جی، السلام علیکم۔